جناب حضرت ابو قرصافہ یتیم ہیں، بکریاں چرا کر گزارا ہوتا ہے، اور بکریاں بھی خالو کی چراتے ہیں، ماں اور یہ دو خالہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ ان کا خالو پکا یہودی، توجہ رہے، ان کا خالو پکا یہودی۔ ایک دن جناب ابو قرصافہ انہوں نے میرے آقا کی زیارت کر لی، میرے نبی کی ذات سے متاثر ہو کر میری آقا کا پیار سینے میں بسا لیا، سینے میں میرے نبی کی محبت ڈال لی، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ان کے خالو نے میرے نبی کے خلاف باتیں کی، حضرت ابو قرصافہ آپ کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے خالو خبردار میرے محمد کے خلاف کوئی بات زباں پر نہیں لانی ہے۔ میرے دوستو، محبت بڑی دلیر ہوتی ہے، محبت بڑی غیرت مند ہوتی ہے۔ اگر کہیں یہ دلیری اور غیرت دیکھنی ہو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پنڈی میں ممتاز قادری ہی کو دیکھ لو۔ ابو قرصافہ صبح شام میرے نبی کا پیار دل میں بسا ہے، زندگی گزارے ہیں، لیکن آج جب سرکار کے خلاف ان کے خالو نے زبان درازی کی، حضرت ابو قرصافہ سے رہا نہ گیا، چچا اپنے اس خالو کو روک لیا اور روک کے فرمانے لگے، اے میرے خالو محمد عربی کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ خالو کہنے لگا، تو میرا ہے، تجھے کیا لگے کہ تو محمد کی سائیڈ لیتا گئے؟ آپ نے فرمایا، میں تیرا نہیں ہوں، میں تو محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ خالو کو غصہ آ گیا، گھر سے نکال دیا، کہا میں تجھے گھر سے نکالوں گا اگر محمد کو نہ چھوڑا۔ آپ بڑی غیرت میں آئے، فرمایا بے شک نکال، گھر سے نکالے گا، دنیا تو میرے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ شام ہوئی، ماں نے بلایا، بیٹا تجھے میں نے چھوٹا سا پالا ہے، تیرا باپ بچپن میں گزر گیا تھا، بکریاں چرا چرا کے میں نے تیری پرورش کی ہے، اب تو جوانی کی طرف پہنچا ہے تو میرے بیٹے اب مجھے ذلیل نہ کر، ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ میسر نہیں، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، مڑ توڑ کے یہ تیرے خالو کا گھر ہے، خالو کا گھر ہے، اگر اس نے بھی نکال دیا ہم کدھر جائیں گے؟ حضرت ابو قرصافہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، فرمانے لگے میری ماں میں ایک شرط پہ محمد کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کہنے لگی ہاں بول بیٹا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کل تو اور میری خالہ دونوں میرا محبوب دیکھ کے آؤ، میرا محبوب دیکھ کے آؤ، دیکھ کے آ کر پھر اگر تم نے مجھے کہہ دیا کہ چھوڑ دوں تو میں انہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر تم نے دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ میں نے جسے محبوب بنایا وہ محبوب بنانے لائق ہے، تو پھر ہمارا معاہدہ ہے کہ میرے دین کے مسئلے میں خالو نہیں بولے گا اور میں ان کے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ یہ جب بات خالو نے سنی، خالہ نے سنی، کہنے لگے ہمیں منظور ہے۔ رات کو خالو نے اس کی خالہ کو بلایا، ماں کو بلایا، میرے نبی کے خلاف باتیں سنائی، میرے نبی کی تنقید کی معاذ اللہ، اور یہ سمجھا کے بھیجا محمد کو دیکھ کے آنا، آ کے ابو قرصافہ سے کہنا ہمیں تیرا محبوب اچھا نہیں لگا ہے۔ اللہ اللہ، صبح یہ دونوں گئیں، ادھر وہ چلی، ادھر ابو قرصافہ
साफा ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा कर रब से कहते हैं रब्बा तेरे यार की तरफ माँ और खाला को भेजना मेरा काम था, उनके सीने में मोहब्बत की आग लगाना अब तेरा काम है। सुबह माँ खाला शहर की तरफ बढ़ गई, मदीने पहुंची, मेरे सरकार की बज़्म में जाके बैठी, मेरे नबी के जलवे देखे, मेरे नबी की बातें सुनी, मेरे नबी की नाक देखी, मेरे नबी का चेहरा देखा, मेरे नबी का माथा देखा, मेरे नबी की बज़्म से उठकर जब घर वापस आई, अबू किरसाफा घर के दूर बाहर खड़े माँ और खाला का इंतजार कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है। लेकिन जब पहली नजर पड़ी अबू किरसाफा समझ गए, लो मेरे महबूब मोहम्मद के प्यार का तीर इन दिलों में भी उतर गया है। सुबह खालू भी आया, अब आ रहे रंगा, खालू भी आया, खाला भी है, माँ भी है, जनाब अबू किरसाफा भी है। आप पूछते हैं या अम्मा, ओ मेरी अम्मी जी, ओ मेरी खाला, कैफ वजदतुमा हबीबी मोहम्मद, तुम्हें मेरा महबूब कैसा लगा है, तुम्हें मेरा महबूब कैसा दिखा है, तुम्हें मेरा महबूब कैसा लगा गए। अब इन्होंने एक ही जुमला फरमाया, फरमाती हैं लकीना रजुलन इज़ा तकल्लमा खरज मिन फी नूर। वे और क्या बताएं, हमने उस ऐसी अजमत वाले शख्स को देखा है, वो जब वो बात करते थे उनके मुंह से नूर निकलता हमने अपनी आंखों से देखा है। वल्लाही मारैना मिस्लहू क़ब्लहू वला बादहू। ओ अबू किरसाफा, तेरे महबूब जैसा हमने न पहले कोई देखा न बाद कोई नजर आया है। फिर पूछा खाला अब तू बोल क्या कहती है? कहा मुझे तेरी माँ का पता तो नहीं हूँ, मैं तो उसी बज़्म में मोहम्मद का कलमा पढ़ के आई हूँ। तो गोया अबू किरसाफा की लूलू से रग रग से एक सदा जारी हुई के काबे वल मुँह माया। इधर ये तस्वर लेके जाना है, मेरा नबी सबसे सोना, मेरा नबी सबसे प्यारा, मेरे आका के रुखसारों में, मेरे नबी के चेहरे पर गालों पर लोग कहते हैं अल्लाह की कसम, हम जब देखते थे अपनी तस्वीरें नजर आ जाया करती थी। तो पढ़ना है न सबने काबे वल मुँह माया, काबे वल, ऊंची आवाज से कहने काबे वल मुँह, काबे वल मुँह माया, काबे वल मुँह माया, एक सोना तू लगने जफेर भी तू माया, एक सोना मेरे नबी के चेहरे पे क्या पूरे जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी?
میرے نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا، میرے نبی کے جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا۔ ایک منٹ، میرے نبی کے جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا، نہ جسم کا بنا، نہ جسم پہ پہنے ہوئے کپڑوں کا بنا۔ ایک یہ چیز ہے تھرمس ہے، ایک اس کے اوپر ڈلا ہوا یہ کپڑا ہے۔ اگر یہ تھرمس شفاف ہوگا تو اس کا سایہ نہیں بنے گا، لیکن اوپر اگر کپڑا ڈالو گے کپڑے کا سایہ ضرور بنے گا۔ تو میرا نبی جب کبھی سورج کی روشنی میں گزرتے سایہ نہ بنتا، چاند کی روشنی میں کھڑے ہوتے سایہ نہ بنتا، چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے کبھی سایہ۔ میں نے پوچھا صاحب کیوں نہیں؟ تو امام حکیم ترمذی نے لکھا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے جسم کا انہو لا فی لہو ولا ذل لہو لا فی ضوء الشمس ولا فی ضوء القمر ولا فی ضوء السراج، نہ سورج نہ چاند نہ ستاروں کی روشنی میں نبی کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ کیوں نہیں بنتا تھا؟ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا اس لیے کہ اللہ کا نبی سر سے لے کے پاؤں تک نور تھا، نور کا سایہ نہیں بنتا۔ نور کا سایہ نہیں بنتا، یہ بات تو سمجھ آئی، لیکن جب جسم کے اوپر کپڑے ہیں، چلو یہ جس حصے پر کپڑے نہیں اس کا سایہ تو نہ بنے، لیکن جس حصے پہ کپڑے ہیں ادھر کا سایہ تو بن جانا چاہیے۔ کالی کملی اوڑی ہے سایہ بن جائے، امامہ پہنا ہے سایہ بن جائے، کپڑے اوڑے گئے سایہ بن جائے، لیکن سایہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ حیرت کی بات ہے، لیکن حیرت کرنی نہیں، اس لیے کہ جب تک کپڑا نبی کے جسم سے الگ ہوتا وہ کپڑا ہوتا، اور جب نبی کے جسم پہ آتا وہ بھی نور بن جایا کرتا تھا۔ ایک سونا تو لگنے دو جفے